السلام علیکم۔ آج لا ایشوز کے والے سے ہمارا ٹاپک ہے خواتین کے خلاف جو فرسودہ رسومات کی جاتی ہیں، ان کے خلاف جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ 2009 سے اب تک خواتین کے خلاف روا رکھے جانے والے تشدد کی مختلف اقسام کو قانونی طور پر تسلیم کیا گیا اور ان کی روک تھام کے لیے باقاعدہ قانون سازی بھی کی گئی۔ کچھ نئے قوانین بنائے گئے اور کچھ جو پہلے سے موجود قانون تھے ان میں ترامیم کی گئیں۔ صوبہ سندھ اور بلوچستان نے گھریلو تشدد کی روک تھام کے لیے باقاعدہ قانون پاس کیے، جبکہ ملکی سطح پر عورت مخالف رسومات، جن میں جبری شادیاں اور عورتوں کو وراثت سے محروم کرنے کے مجرموں کو سزائیں دینے کے لیے تعزیرات پاکستان میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا گیا۔ خواتین کو تشدد سے بچانے کے لیے قوانین مرتب کرنے کی ایک بڑی وجہ جرائم کی بڑھتی ہوئی تعداد بھی تھی۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں 2015 کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً روزانہ 6 خواتین کو قتل یا اقدام قتل جیسے سنگین جرائم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہاں پہ میں نے آپ کو آج سے تقریباً 11 سال پہلے کا واقعہ بتایا ہے، حالات بتایا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آج 2026 میں کیا صورتحال ہوگی۔ تو اب اس میں عورتوں کی ایک بڑی تعداد گھریلو تشدد، جہیز کم ملنے اور بچوں کے نان و نفقہ جیسے دعوی جات میں مسلسل عدالت کے چکر لگاتی رہتی ہے۔ طلاق، تنسیخ نکاح اور دیگر آئلی مقدمات کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ کاروکاری، ونی اور خواتین کے خلاف جنسی زیادتی کے لاتعداد مقدمات رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین کو تشدد سے بچانے کے لیے پنجاب کے ہر ضلع میں خصوصی حفاظتی مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ملتان میں قائم شدہ سینٹر ون ونڈو آپریشن کا مرکز متاثرہ خواتین کو خواری سے بچانے کے لیے ایک بہترین اقدام ہے۔ اس مرکز میں، اس کو ہم دادرسی سینٹر بھی کہتے ہیں، جو متی تل روڈ پر واقع ہے، اس مرکز میں تشدد کا شکار خواتین کو جو پولیس کے پاس آتی ہیں، ان کو پولیس، پروسیکیوٹر اور سائیکالوجسٹ کی مدد سے دارالامان کی سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہیں، اور جنوبی ایشیا کا یہ واحد مرکز ہوگا جو خواتین کی شکایات کا فوری ازالہ کر سکے گا۔ اس مرکز میں تشدد کا شکار خواتین کو فنی تعلیم بھی دی جائے گی تاکہ وہ معاشرے میں باعزت طریقے سے روزگار کما سکیں۔ پنجاب حکومت نے قصور، مظفر گڑھ، راولپنڈی کو خواتین کے تشدد کے حوالے سے وائلنس فری ڈسٹرکٹ بنانے کے لیے پائلٹ پروجیکٹ بھی تیار کر لیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ضلع قصور میں کام شروع کیا گیا۔ غیر ملکی امدادی ادارے اور سول سوسائٹی کے تعاون سے شروع کیے جانے والے اس منصوبے کے تحت لوگوں کو عورتوں پر تشدد کے خلاف آگاہی فراہم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازموں کو بھی تربیت دی جا رہی ہے۔ اس منصوبے کی کامیابی کے بعد پنجاب حکومت اس کا دائرہ کار دیگر اضلاع میں پھیلانے کا بھی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ تشدد کی ایک قسم جبری شادی بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جبری، بے چور اور رسومات کے نام پر شادیوں کو بالکل لوگ برا نہیں سمجھتے، جبکہ ہمارا مذہب اور قانون اس کے سخت خلاف ہے۔ جبری شادی بے شمار طریقوں سے کی جاتی ہے۔ اس میں خاندان کے افراد کی طرف سے بھی یہ عمل ہو سکتا ہے اور خاندان کے باہر غیروں کی جانب سے بھی خواتین کو اغوا کر کے جبراً شادی کی جا سکتی ہے۔ ذیل میں ان قسموں کو بیان کر رہی ہوں جو کہ پاکستان کے قوانین کے تحت سزا کے زمرے میں آتے ہیں، جیسے کسی لڑکی کی جبری شادی تعزیرات پاکستان کی دفعہ 498B کے تحت جرم ہے۔ اس کی سزا زیادہ سے زیادہ 10 سال اور کم سے کم 3 سال اور جرمانہ 5 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں۔ رسم کے نام پر جبراً شادی کرنا، جیسے ونی، سوارا یا کوئی بھی رسم، وٹا سٹا وغیرہ، جس میں لڑکی کو کسی جرم کے عوض دیا جاتا ہے، بذات خود جرم ہے۔ اس کی سزا 3 سال سے لے کر 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ بعض علاقوں میں خاتون کی قرآن پاک سے شادی کر دی جاتی ہے۔ ایسی کسی بھی رسم کو کرنے یا سہولت فراہم کرنے یعنی مدد کرنے پر بھی 498C تعزیرات پاکستان کے تحت 3 سال سے لے کر 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں اکٹھی دی جا سکتی ہیں۔ جنوبی پنجاب کے بعض علاقوں میں وٹا سٹا کی شادی کا بہت رواج ہے۔ اگر کسی خاتون کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف شادی کرے تو یہ تعزیرات پاکستان کے تحت جبری شادی کے زمرے میں آئے گا، اور لڑکی کی مرضی اور رضامندی کے بغیر ایسے کسی انتظام کے تحت شادی کالعدم ہے، یعنی وائڈ ہوگی، فوری طور پر ختم ہو سکتی ہے۔ اگر کسی عورت کو اغوا کر کے اس کی مرضی کے خلاف شادی پر مجبور کیا جائے تو یہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 365B کے تحت جرم ہے اور اس کی سزا عمر قید اور جرمانہ ہے۔
بچپن میں یا کم عمری میں شادی بھی جبری شادی ہی کی ایک قسم ہے، اور یہ وٹا سٹا میں شادی کرنا یا شادی کا وعدہ کرنا غلامی ہے۔ اس میں یہ بھی تشدد اور قابل سزا جرم ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں ایک مقدمے میں عدالت نے قرار دیا کہ کسی بچی کی وٹا سٹا کے میں شادی کرنا، کسی بڑی عمر کے آدمی سے شادی کرنا یا شادی کا دعائے خیر کر لینا، یہ غلامی ہے اور یہ غلط ہے۔ اس مقدمے میں 2 بالغ افراد کی شادی ہوئی۔ اس موقع پر ایک 3 سال کی بچی جو دلہے کے خاندان سے تھی، اس کی وٹے میں دلہن کی ایک فرد سے شادی کا وعدہ کر لیا گیا، مگر طے ہوا کہ رخصتی لڑکی کے بالغ ہونے پر ہوگی، یعنی 3 سال کی بچی کی شادی کا وعدہ کر دیا گیا۔ یہ شرط اس شادی کے موقع پر نکاح نامہ کے کالم نمبر 16 میں لکھی گئی، جس میں مہر کی جگہ جائیداد وغیرہ کا اندراج ہوتا ہے۔ جس آدمی سے بچی کی شادی کا وعدہ کیا گیا وہ پہلے سے شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ یہ معاملہ جب عدالت میں آیا تو نکاح نامے کے کالم نمبر 16 کی نظر ثانی کے بعد عدالت نے قرار دیا کہ یہ اندراج بذات خود آئین پاکستان کی آرٹیکل 11 کے خلاف ہے، جو ہر قسم کی غلامی کو ممنوع کرتا ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ اس کالم میں کسی انسان کا نام، رقم یا رقم کی قدر کی جگہ دینا بطور انسان کے ایک فرد کی بنیادی رتبے کی پامالی ہے، اور مقامی رسم جو بھی ہو، ایک ایسا اندراج انتہائی قابل نفرت امر ہے۔ یہ ایک نفیس ذہن کے خلاف جارحانہ فعل ہے اور بچے کی شادی سے ممانعت کے قانون کی دفعات کی بھی خلاف ورزی ہے۔ یہ 2000 میں یہ کیس رپورٹ ہوا تھا، اور عدالت نے سپرنٹینڈنٹ پولیس کو مقدمہ خارج کرنے کا اور مدعی کے علاوہ مقدمے کو درج کرنے اور تفتیش کرنے والے افسر کو بھی جرمانہ کیا۔ جبری شادی کے ذریعے ہونے والے تشدد کو روکا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں خاتون کو فوری طور پر پولیس کو ایمرجنسی کال کرنی چاہیے۔ اگر وہ خود نہیں کر سکتی، یعنی مجبور ہے، تو وہ کسی کے ذریعے کروا دے، 15 پہ کال کروا دے۔ کال موصول ہونے کے بعد پولیس اس جگہ کا وزٹ کرتی ہے اور تفتیش کے بعد اگر ضروری سمجھے تو خاتون کو یعنی بچی کو کسی بھی محفوظ مقام جیسے شیلٹر ہوم، پناہ گاہ، نزدیکی کرائسس سینٹر میں منتقل کر سکتی ہے، اور ٹھوس الزامات کے بعد مجرموں کو حراست میں لے کر ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ اس میں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ مجرم چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کو پولیس پکڑتی ہے۔ قوانین بہت موجود ہیں، مگر ان پر عمل درآمد تب ہو سکتا ہے جب ان سے آگاہی ہو، اور عورتوں کو تشدد سے پاک ماحول دینے کے لیے کی جانے والی کوششیں بھی صرف تب کامیاب ہوں گی جب سب یکجا ہوں اور قانون کی مدد کریں، کیونکہ قانون بھی لا علم لوگوں کی مدد نہیں کرتا۔